نئی زندگی. میرا ایک شعر ہے کہ مختار صاحب مرحوم تو پھڑک اٹھے تھے. شعر ہے، پہلا مصرع اس کا جوش کا ہے، لیکن اس نے کچھ اور بات کہی تھی. میں دوسرا مصرع لگا ایک اور بات کہ درد دل دے کے مجھے اس نے یہ ارشاد کیا، درد دل دے کے مجھے اس نے یہ ارشاد کیا، ہم اسی گھر میں رہیں گے جسے برباد کیا. ہم اسی گھر میں رہیں گے جسے برباد کیا. یعنی جب چوٹیں پڑھ کر خواہشات برباد ہوتی ہیں تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کا تجلی گاہ بنتا ہے. تو یہ جو ہے کہ زبردستی کر کے اپنے آپ کو طاعت پر آمادہ کرو، گناہ سے بچاؤ زبردستی کر کے. ایک اور شعر مجھے اپنا یاد آ گیا کہ عشق کے در پہ ملی راحت ایمان و یقین، عشق کے در پہ ملی راحت ایمان و یقین، عقل بڑھتی نہ تھی بہم گما سے آگے. عقل بڑھتی ہی نہ تھی بہم و گما سے. تو یہ چیز ہے جو تو چوٹیں مارنا شروع کریں، جتنی پڑھیں گی اتنا ہی وہ کسی کی تجلی گاہ بنے گا انشاءاللہ. عشق مجازی اور عشق حقیقی میں مماثلت سی ہوتی ہے. جی بالکل. اس حضرت پہلی سٹیج سے یہ جو چوٹیں مارنے کی نفس امارہ سے دوسری سٹیج پر جانے کی چیز، کوئی ایسا کوئی مخصوص ذکر بھی ہے جو نہیں؟ ذکر بھی ہے، اور ذرا سا آدمی جو ہے نا یہ دیکھے، یہ سوچے کہ مثلا اس نفس امارہ کا میں گناہ بات مان رہا ہوں، گناہ کی طرف اگر جا رہا ہوں، آج میرا باپ آ کے کھڑا ہو گیا، کروں گا پھر. ہمارے حضرت تو یہ فرماتے تھے کہ اگر میدان حشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پیشکش کریں کہ تمہیں بخش تو دیں گے، جنت بھی دیں گے، جنت کا اعلیٰ مقام دیں گے.